اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 23rd لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں جو ٹاپکس ہم کور کریں گے وہ یہ ہیں: غزوہ بنی قریظہ، غزوہ احزاب اور قریظہ کی بعد کی جنگی مہمات جس میں سلام بن ابی الحقیق کا قتل، سریہ محمد بن مسلمہ، غزوہ بنو لحان، سریہ غمر، سریہ دلقسا، سریہ جموم، سریہ عبس، سریہ طرف، سریہ واد القرا، سریہ خبت، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ موریثہ اور واقعہ افق۔ لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گی کہ پلیز جو اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ تو چلیے لیکچر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم رزقنی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ الحمدللہ آج ہم اپنے 23ویں لیکچر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے غزوہ خندق کمپلیٹ کی تھی، پورا اسے ڈیٹیل میں ہم نے کور کر لیا تھا۔ تو آج ہم غزوہ بنو قریظہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں، جس روز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس تشریف لائے، اسی روز ظہر کے وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں غسل فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں رکھے اور میں بھی قوم کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں۔ اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے۔ میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا، ان کے دلوں میں رعب و دہشت ڈالوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جل میں روانہ ہو گئے۔ اچھا، بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا نا، اور یہ مدینہ کے ارد گرد آباد تھا۔ یہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا نا، انہوں نے کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے نہ منادی کروائی کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ یعنی اب غزوہ خندق سے واپس تشریف لائے ہیں تمام صحابہ کرام اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ماہ کا محاصرہ کر کے، اور اسی روز جو ہے نا ظہر کے وقت یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب آپ بنو قریظہ کا رخ کیجیے، یعنی وہاں چلیے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسی وقت ایک صحابی سے منادی کروائی کہ جو شخص بھی سمع و طاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے۔ اس کے بعد مدینے کا انتظام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا پھریرا دے کر آگے روانہ فرما دیا۔ وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچے تو بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی۔ اتنے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جل میں روانہ ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کے انا نامی ایک کنویں پر نزول فرمایا۔ اب باقی جو تمام مسلمان تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر پیچھے پیچھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ اپنے انصاری اور مہاجرین اور انصار صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پہنچے. پھر باقی جو مسلمان تھے نا وہ بھی لڑائی کا اعلان سن کر نا فوراً دیار بنی قریظہ کا رخ کیا ہم سب نے. اچھا ہوا کیا ہے کہ راستے میں نا عصر کی نماز کا وقت آ گیا تو بعض نے کہا کہ ہم جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا بنو قریظہ پہنچ کر ہی عصر کی نماز پڑھیں گے. حتیٰ کہ بعض نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی. انہوں نے یہ کیوں کہا؟ کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے صحابی سے منادی کیا کروائی تھی کہ جو شخص سمع و اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ ہی میں پڑھے. اس لیے بعض صحابہ کرام نے عصر کی نماز کا وقت راستے میں آ گیا تھا لیکن عصر کی نماز نہیں پڑھی. انہوں نے کہا کہ ہم بنو قریظہ میں ہی پہنچ کے عصر کی نماز پڑھیں گے اور پھر انہوں نے عصر کی نماز عشاء کے بعد پڑھی تھی. لیکن دوسرے صحابہ نے کہا آپ کا مقصود یہ نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ہم جلد از جلد روانہ ہو جائیں. اس لیے انہوں نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی. یعنی اب ایک دو گروہ ہو گئے نا، ایک طرح سے کچھ صحابہ نے وہیں پہ نماز پڑھ لی راستے میں اور کچھ نے بنو قریظہ میں پہنچ کے نماز پڑھی. البتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ قضیہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو سخت سست نہیں کہا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ایک پوائنٹ پہ غور کرنے والی بات ہے کہ ہمیں بھی اسی طریقے کو اس کو سمجھنا چاہیے. ہر چیز پہ لڑائی نہیں کر لینی چاہیے ہر چیز کے اوپر. خیر بہرکیف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر نا اسلامی لشکر دیار بنو قریظہ میں پہنچا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا شامل ہوا. پھر بنو قریظہ کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا. اس لشکر کی نا کل تعداد 3000 تھی اور اس میں 30 گھوڑے تھے. جب محاصرہ سخت ہو گیا، سخت سے کیا مراد ہے کہ یعنی کافی دن کا محاصرہ ہو گیا، تو یہود جو تھے نا انہوں نے چاہا کہ ہتھیار ڈالنے سے پہلے اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے رابطہ قائم کر لیں. ممکن ہے پتہ لگ جائے کہ ہتھیار ڈالنے کا نتیجہ کیا ہوگا. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہم ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں. اچھا ابو لبابہ کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ حضرت ابو لبابہ جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حلیف تھے اور ان کے باغات اور آل اولاد بھی نا اسی علاقے میں تھے نا. تو جب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے نا تو مرد حضرات انہیں دیکھ کر ان کی طرف دوڑ پڑے اور عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار مار کر رونے لگے. اس کیفیت کو دیکھ کر نا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رکت طاری ہو گئی. یہود نے کہا ابو لبابہ کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، لیکن ساتھ ہی ہاتھ سے حلق کی طرف اشارہ بھی کر دیا. ہاتھ سے حلق کی طرف اشارے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ذبح بھی کر دیے جاؤ گے نا. لیکن انہیں نا یعنی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت ہے. چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آنے کے بجائے نا سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا اور قسم کھائی کہ اب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے دستے مبارک سے کھولیں گے اور وہ آئندہ بنو قریظہ کی سرزمین میں کبھی داخل نہ ہوں گے. ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر رہے تھے کہ ان کی واپسی میں دیر ہو رہی ہے. پھر جب تفصیلات کا علم ہوا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہوتا، لیکن جب وہ وہی کام کر بیٹھے ہیں تو اب میں بھی انہیں ان کی جگہ سے کھول نہیں سکتا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. اچھا اب دیکھیں ادھر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے کے باوجود بنو قریظہ نے یہی طے کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور وہ جو فیصلہ سمجھیں مناسب سمجھیں وہ کریں. ایک طرف اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ بات وہ ہے کہ بنو قریظہ ایک طویل عرصے تک محاصرہ برداشت کر سکتے تھے کیونکہ دیکھیں نا ایک طرف تو ان کے پاس وافر مقدار میں سامان و خورد و نوش تھا، پانی کے چشمے اور کنویں تھے، مضبوط اور محفوظ قلعے تھے. تو اور دوسری طرف مسلمانوں کو دیکھیے تو مسلمان تو کھلے میدان میں خون منجمد کر دینے والے جاڑے بھوک کی سختیاں سہ رہے تھے نا. اور آغاز جنگ خندق کے بھی پہلے سے نا مسلمان جنگی مصروفیات کے سبب تکان سے چور چور تھے کیونکہ ہم نے ابھی اس کے پہلے لیکچر میں ہم نے پڑھا نا کہ پورے 1 ماہ کا محاصرہ تھا غزوہ خندق کا. اس سے پہلے بھی مسلسل جنگی اس میں مصروفیات میں تھے لیکن فوراً ہی پھر یہاں نکل آئے جنگ بنو قریظہ کے لیے. لیکن دیکھیں جنگ بنو قریظہ جو ہے نا در حقیقت ایک اعصابی جنگ تھی نا. اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا، ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے. پھر حوصلوں کی یہ شکستگی تو اس وقت انتہا کو پہنچ گئی نا جب حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی فرمائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گرج کر یہ اعلان کیا
کہ ایمان کے فوجیوں، اللہ کی قسم اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا یا ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے شہادت چکھی تھی نا، تو کہا یا تو شہید ہو جاؤں گا یا قلعہ فتح کر کے رہوں گا. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ عزم سن کر نا بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ آپ جو فیصلہ مناسب سمجھیں کریں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو ہے مردوں کو باندھ دیا جائے، اور چنانچہ محمد بن مسلم انصاری کی زیر نگرانی ان سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے اور عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا. اچھا، اب اس وقت جو ہے نا قبیلے اوس کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض پرداز ہوئے کہ آپ نے بنو قینقاع کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہ آپ کو یاد ہی ہے. بنو قینقاع ہمارے بھائی خزرج کے حلیف تھے اور یہ لوگ ہمارے حلیف ہیں، لہٰذا ان پر احسان فرمائیں. اب بنو قینقاع کے ساتھ ہمارے پیارے نبی نے کیا سلوک فرمایا تھا، اس کے لیے آپ لیکچر نمبر 19 کو سنیے گا نا، ٹھیک ہے؟ میں اب یہاں ریپیٹ نہیں کروں گی. اس بات پر نا قبیلہ اوس کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ اس پر راضی نہیں کہ ان کے متعلق آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کرے. انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا. وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے. کیوں نہیں لائے تھے؟ کیونکہ جنگ خندق کے دوران ہاتھ کی رگ کٹنے کے سبب زخمی تھے نا. انہیں ایک گدھے پر سوار کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا. جب یہ قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے سردار کی جانب اٹھ کر بڑھو. لوگوں نے بڑھ کر انہیں گدھے سے اتار لیا. یہ کون تھے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، تو انہیں اس لیے بلایا گیا تھا. تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے نا انہیں دونوں جانب سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھائی اور احسان سے کام لیجیے گا. مگر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ تھے، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے تھے. جب لوگوں نے گزارش کی بھرمار کر دی نا تو بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی ملامت کر کی پرواہ نہ ہو. اس کے بعد جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، یہ لوگ آپ کے فیصلے پہ اترے ہیں، یعنی جو بھی فیصلہ آپ کریں گے یہ لوگ اس کو قبول کریں گے. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میرا فیصلہ ان پر نافذ ہوگا؟ یعنی اس یہودی قبیلے پہ میرا فیصلہ نافذ ہوگا بنو قریظہ پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں. انہوں نے کہا پھر سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسلمانوں پر بھی؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، یعنی تمام جو مسلمان تھے اس وقت وہاں پہ انہوں نے بھی کہا کہ جی ہاں. پھر انہوں نے دوبارہ کہا، انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر ہیں ان پر بھی، یعنی اب ان کا اشارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا لیکن جلال و تعظیم کے سبب چہرہ دوسری طرف کر رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تو ان کے متعلق، یعنی اس بنو قریظہ کے متعلق میرا فیصلہ یہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں. ٹھیک ہے؟ اس پر جو نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی جب انہوں نے یہ فیصلہ سنایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سعد، تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ دیکھیے بالکل انتہائی عدل و انصاف پر مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کی موت اور حیات کے نازک ترین لمحات میں جو خطرناک بدعہدی کی تھی نا، اور صرف بدعہدی نہیں کی تھی بلکہ 1,500 تلواریں، 2,000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھال بھی مسلمانوں کے خاتمے کے لیے مہیا کر رکھے تھے. مسلمانوں کے خاتمے کے لیے ان کی زندگی کے نہایت سنگین اور نازک ترین لمحات میں دشمن کو مدد دے کے جنگ کے اکابر مجرمین کا کردار ادا کیا تھا، اور اب وہ واقعتاً پھانسی کے مستحق تھے نا. لاسٹ لیکچر میں ہم نے یہ سب کچھ کور کیا تھا. دیکھیں اس فیصلے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حارث کی صاحبزادی تھی کہ گھر میں قید کر دیا گیا تمام لوگوں کو، اور مدینے کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں. پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں مار دی گئی تھی. اچھا، بنو قریظہ کی اس تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا جو شیطان تھا اور جنگ احزاب کا ایک بہت بڑا مجرم حی ابن اخطب بھی اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا تھا، یعنی وہ بھی اس میں قتل کیا گیا تھا. اچھا، اس واقعے میں نا بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی تھی. اس نے حضرت خلاد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، اس کے بدلے میں قتل ہوئی تھی. اس کے علاوہ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو سنان بن محاذ رضی اللہ عنہ نے محاصرے کے دوران وفات پائی تھی. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حکم دیا تھا کہ جس کے زیر ناف بال آ چکے نا اسے قتل کر دیا جائے۔ چونکہ حضرت عطیہ کرزی کو ابھی بال نہیں آئے تھے لہٰذا انہیں چھوڑ دیا گیا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے گزارش کی کہ زبیر بن باتا اور اس کے اہل عیال کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے۔ اس کی کچھ وجہ تھی کہ زبیر نے نا ثابت رضی اللہ عنہ پہ کچھ احسانات کیے تھے تو ان کی گزارش منظور کر لی گئی تھی۔ لیکن جب زبیر بن باتا کو معلوم ہوا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی ہے تو اس نے کہا ثابت تم پر میں نے جو احسان کیا ہے اس کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے بھی دوستوں تک پہنچا دو۔ چنانچہ پھر اس کی بھی گردن مار کر اس کے یہودی دوستوں تک پہنچا دیا گیا تھا۔ البتہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا تھا، وہ پھر اسلام لائے تھے بعد میں۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون حضرت ام المنذر سلمہ بنت قیس نے بھی گزارش کی تھی کہ سموال کرزی کے لڑکے رفع کو ان کے لیے ہبہ کر دیا جائے تو ان کی گزارش بھی منظور کی تھی اور وہ بھی پھر بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالنے کی کارروائی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لہٰذا ان کی بھی جان و مال اور ذریت محفوظ رہی تھی۔ اسی رات عمرو نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ سے بدعہدی میں شرکت نہیں کی تھی باہر نکلا نا تو اسے پہرے داروں کے کمانڈر جو تھے نا محمد بن مسلمہ انہوں نے دیکھا، پہچان کر چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ انہوں نے بدعہدی میں حصہ نہیں لیا تھا اس نے نا، پھر وہ معلوم نہیں کہاں چلے گئے نا۔ بنو قریظہ کے اموال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیا، شہ سوار کو 3 حصے دیے، ایک حصہ اس کا اپنا اور 2 حصے گھوڑوں کا، اور پیدل کو ایک حصہ دیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری رضی کی نگرانی میں نجد بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمرو بن خنافہ کو منتخب کیا تھا۔ یہ ابن اسحاق کے بقول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہی، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 6 ہجری میں آزاد کر کے شادی کر لی تھی۔ پھر جب آپ حجت الوداع سے واپس تشریف لائے تھے تو ان کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ نے انہیں بقی میں دفن فرمایا تھا۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ غزوہ بنو قریظہ نا ذیقعد میں پیش آیا تھا، 25 روز تک کا محاصرہ تھا۔ اب آپ دیکھیں پیچھے 1 ماہ کا محاصرہ غزوہ خندق کا، پھر بنو قریظہ فوراً ہی یہ بھی 25 روز تک کا محاصرہ۔ اللہ نے نا اس غزوے اور پیچھے غزوہ خندق کے متعلق سورہ احزاب میں بہت سی آیات نازل کی ہیں، دونوں غزووں کی اہم جزیات پر بہت تبصرہ کیا گیا نا اس میں ڈیٹیل میں نا۔ اچھا اب جب بنو قریظہ کا یہ کام تمام ہو چکا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کی قبولیت کے ظہور کا وقت آ گیا جس کا ذکر غزوہ خندق کے دوران کیا تھا نا، تو ان کا زخم پھوٹ گیا اور اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہی خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی سے ان کی عیادت کر لیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ زخم پھوٹ کر بہا، مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے، وہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب خون بہہ کر آ رہا ہے، انہوں نے کہا خیمے والوں یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے زخم سے خون کی دھار روا تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہوئی تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابہ تھے اور میں نے ان کے بارے میں آئی تھنک 14th لیکچر میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا جہاں تک اب حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندے رہے۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت آ کر کھول دیتی تھی اور وہ نماز سے فارغ ہو کر پھر اسی ستون سے بن جاتے تھے۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح دم ان کی توبہ نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھ سے کہا اے ابو لبابہ خوش ہو جو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے اچھل پڑے لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کوئی نہ کھولے گا۔ تو چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے نا وہاں سے گزرے تو پھر انہیں کھول دیا تھا، یعنی 6 رات مسلسل ستون سے بندے رہے تھے۔ اس کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور پھر وہ انہیں وہاں کھول دیا گیا تھا۔ اچھا اب میں پڑھتی ہوں آگے غزوہ خندق اور قریظہ کے بعد کی جنگی مہمات۔ 1 سیکنڈ دیجیے گا۔ لیکن سلام بن ابی الحقیق کا قتل نا، یہ سلام بن ابی الحقیق کون تھا؟ اس کی کنیت نا ابو رافع تھی۔ یہ یہود کے ان اکابر مجرمین میں تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو ورغلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور مال اور رسد سے ان کی امداد کی تھی۔ اس کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا بھی بہت پہنچاتا تھا، اس لیے جب بنو قریظہ سے فارغ ہو چکے تو قبیلہ خزرج کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی قتل کی اجازت چاہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی اور کہا تھا، تاکید فرمائی تھی بلکہ کہ عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ اس کے بعد ایک مختصر سا دستہ
5 آدمیوں پر مشتمل تھا، اپنی مہم پہ روانہ ہوا۔ یہ سب کے سب قبیلہ خزرج کی شاخ بنو سلمہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے کمانڈر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ تھے۔ ہم نے پچھلے بھی اتنی ساری غزوات پڑھے ہیں، اس میں سب میں آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیے جانے کا تاکیدی حکم فرمایا ہر جگہ۔ اس جماعت نے نا سیدھے خیبر کا رخ کیا کیونکہ ابو رافع کا قلعہ وہیں تھا۔ جب قریب پہنچے نا تو سورج غروب ہو چکا تھا، لوگ اپنے ڈور ڈنگا لے کر واپس جا چکے تھے۔ عبداللہ بن عتیق نے کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، دروازے کے پہرے دار کے ساتھ کوئی لطیف ہیلا اختیار کرتا ہوں، ممکن ہے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے بعد وہ تشریف لے گئے اور دروازے کے قریب جا کے سر پہ کپڑا ڈال کر یوں بیٹھ گئے گویا قضائے حاجت کرے۔ پہرے دار نے زور سے پکار کے کہا او اللہ کے بندے، اگر اندر آنا تو آ جاؤ ورنہ میں دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں۔ تو عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ میں اندر گھس گیا نا اور چھپ گیا۔ جب سب لوگ اندر آ گئے تو پہرے دار نے دروازہ بند کر کے کھوٹی پر چابیاں لٹکا دی۔ دیر بعد جب ہر طرف سکون ہو گیا نا تو کہتے ہیں کہ میں نے اٹھ کے چابیاں لی، دروازہ کھول دیا۔ ابو رافع بالغ خانے میں رہتا تھا اور وہاں مجلس ہوا کرتی تھی۔ جب اہل مجلس چلے گئے نا تو میں اس کے بالغ خانے کی طرف چڑھا۔ جب میں جو کوئی دروازہ بھی کھولتا کہتے ہیں میں اسے اندر سے بند کر لیتا تھا، یہ سوچ کے کہ اگر لوگوں کو میرا پتہ بھی لگ گیا نا تو اپنے پاس پہنچنے سے پہلے پہلے ابو رافع کو قتل کر دوں گا۔ اس طرح میں اس کے پاس تو پہنچ گیا لیکن وہ ایک تاریک کمرے میں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کمرے میں کس جگہ ہے، اس لیے میں نے کہا ابو رافع۔ اس نے کہا یہ کون ہے؟ میں نے جھٹ آواز کی طرف لپک کر اس پر تلوار کی ایک ضرب لگائی۔ ادھر اس نے زور کی چیخ ماری، لہٰذا میں جھٹ کمرے سے باہر نکل گیا اور ذرا دور ٹھہر کر پھر آ گیا۔ آواز بدل کر بولا ابو رافع۔ اس نے کہا تیری ماں برباد ہو، یہ ایک آدمی نے ابھی مجھے اس کمرے میں تلوار ماری ہے۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں کہ اب میں نے ایک زوردار ضرب لگائی جس سے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن اب بھی میں اسے قتل نہ کر سکا تھا، اس لیے میں نے تلوار کا نوک اس کے پیٹ پہ رکھ کر دبا دیا۔ اس کی پیٹ تک جا رہا، میں سمجھ گیا کہ میں نے اسے قتل کر دیا، اس لیے پھر میں ایک ایک دروازہ کھولتا ہوا واپس ہوا اور ایک سیڑھی کے پاس پہنچ کر یہ سمجھتے ہوئے کہ زمین تک پہنچ چکا ہے پاؤں رکھا تو نیچے گر پڑا۔ چاندنی رات تھی، پنڈلی سرک گئی، میں نے پگڑی سے اسے کس کر باندھا، دروازے پر آ کر بیٹھ گیا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب ملک نے بانگ دی، موت کی خبر دینے والے قلعے کی فصیل پر چڑھا اور بلند آواز سے پکارا کہ میں اہل حجاز کے تاجر ابو رافع کی موت کی اطلاع دے رہا ہوں، تو اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا اور کہا بھاگ نکلو۔ اللہ نے ابو رافع کو کیفر کی داع تک پہنچا دیا۔ چنانچہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا پاؤں پھیلاؤ۔ میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ایسا لگا گویا کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ اچھا، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا۔ ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ ابو رافع کے گھر میں 5 صحابہ کرام گھسے تھے اور سب نے اس کے قتل میں شرکت کی تھی، اور جس صحابی نے اس کے اوپر تلوار کا بوجھ ڈال کے قتل کیا تھا وہ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ تھے۔ اس روایت میں یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں نے رات میں ابو رافع کو قتل کر لیا تھا اور عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی ٹوٹ گئی تھی تو انہیں اٹھا لائے تھے، اور قلعے کی دیوار کے ایک آر پار ایک جگہ چشمے کی نہر گئی ہوئی تھی تو اس میں گھس گئے تھے۔ ادھر جب یہود نے آگ جلائی، ہر طرف دوڑ دوڑ کے دیکھا، جب مایوس ہو گئے تو مقتول کے پاس واپس پلٹ آئے تھے، اور جو یہ صحابہ کرام واپس ہوئے تو حضرت عبداللہ بن عتیق کو لاد کر رسول اللہ کی خدمت میں لے آئے تھے۔ تو یہ واقعہ تھا اس کے قتل کا ابو رافع کے۔ اچھا، اب ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق اور قریظہ کی جنگوں سے یہ فارغ ہو گئے نا تو اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مجرمین سے نمٹ چکے نا ان سارے، تو اب ان قبائل اور اعراب کے خلاف تادہی عملے شروع کیے۔ قبائل اور اعراف، یہ جو سارے عرب قبائل تھے ان لوگوں نے بڑا پریشان کر رکھا تھا نا، پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا کتنا امن و سلامتی کی راہ میں سنگ گرا بنے ہوئے تھے، تو اب ان کے بارے میں تھوڑا سا کور کرتے ہیں اس کو۔ اس میں ہے سریہ محمد بن مسلمہ۔ اچھا، یہ سریہ جو ہے نا یہ 30 افراد پہ مشتمل تھا، یعنی 30 آدمیوں کی مختصر سی نفری پر مشتمل تھا۔ اس سریے کو نا نجد کے اندر بکرات کے علاقے میں ذریعہ کے آس پاس کرتا نامی مقام پر بھیجا گیا۔ یہ ذریعہ اور مدینہ کے درمیان 7 رات کا فاصلہ ہے، اور نشانہ بنو بکر کلاب کی ایک شاخ تھی۔ مسلمانوں نے چھاپا مارا تو دشمن کے سارے افراد بھاگ نکلے نا، مسلمانوں نے چوپائے اور بکریاں ہانک لی۔ اچھا، واپس جب آ رہے تھے نا تو راستے میں انہیں سمامہ بن اسال کو انہوں نے پا لیا نا۔ سمامہ بن اسال کون تھے؟ یہ سمامہ بن اسال یہ بنو حنیفہ کے سردار تھے، اور یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ چنانچہ مسلمہ کذاب کے حکم سے نا بھیس بدل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے نا۔
لیکن مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور مدینہ لا کر نا مسجد نبوی کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دریافت فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ یعنی ان سے بات کی ہمارے پیارے نبی نے۔ تو سمامہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک خیر ہے، اگر تم قتل کرو تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو جو چاہے مانگ لو۔ اس کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حال میں چھوڑ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گزرے تو پھر وہی سوال کیا اور سمامہ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار گزرے تو پھر وہی سوال و جواب ہوا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، سمامہ کو آزاد کر دو۔ انہوں نے آزاد کر دیا۔ سمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجور کے ایک باغ میں گئے، غسل کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اسلام قبول کر لیا۔ دیکھیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بہت سارے واقعات شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ڈفرینٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ڈفرینٹ ہے نا، اور ان کے ساتھ بات چیت کا بھی وہ ڈفرینٹ ہے، تو ہمیں اس چیز پہ بھی غور کرنا ہوگا اس وقت ہے نا۔ تو یہ سردار تھے بنو حنیفہ کے نا، لیکن جب یہ واپس آئے نا اسلام قبول کر لیا تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہ تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہ تھا، مگر آپ کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ دیکھیں حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نا، میں نے بتایا نا یہ سردار تھے وہاں کے، تو یہ جب واپسی پہ نا عمرے کے لیے مکہ گئے نا، تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر بہت ملامت کی۔ اس پر حضرت ثمامہ رضی اللہ عنہ نے مکے والوں سے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، واللہ تمہارے پاس یمامہ سے گیہوں کا ایک دانہ بھی نہ آئے گا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ اور واپسی پہ یہی کیا انہوں نے کہ انہوں نے اہل مکہ کے لیے گیہوں بیچنے کی ممانعت کر دی، جس سے نا پھر قریش کے لوگ نا سخت مشکلات میں پڑ گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرابت کا واسطہ دے کر لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کو لکھ دیں وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دیں۔ یعنی قریش اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ آپ ثمامہ کو لکھیں کہ جو ہے نا وہ گیہوں بیچنے کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایسے ہی کیا تھا ان کے لیے نا۔ اچھا اب ایک اور ہے اس کے بعد غزوہ بنو لحان۔ بنو لحان آپ کو یاد ہوگا کہ وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے۔ رجی کا حادثہ یاد کریں، آئی تھنک 21ویں لیکچر میں نے بتایا تھا، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا نا، اس وقت مسلمانوں اور قریش اور عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں بہت اندر گھس کر بڑے دشمن کے قریب جانا اس وقت مناسب نہیں سمجھا تھا، لیکن اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ ساری باتیں دیکھیں آپ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین لیڈر تھے، جوش سے نہیں ہوش سے بھی ساری چیزیں سوچ سمجھ کے ہو رہی ہیں۔ تو رک گیا مدینے میں حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین بنایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یلغار کرتے ہوئے امج اور اسوان کے درمیان بطن غران نامی ایک وادی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا پہنچے، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ ادھر بنو لحان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پہ نکل بھاگے، ان کا کوئی آدمی گرفت میں نہ آ سکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرزمین میں 2 روز قیام فرمایا، اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لحان نہ مل سکے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسفان کا قصد کیا، وہاں سے 10 شہ سوار کرل غمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کے مدینہ واپس آ گئے۔ اچھا اس مہم سے فارغ ہو کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پے دے پر فوجی مہمات اور سریے روانہ فرمائے۔ اب ان کو ذرا جلدی جلدی کور کرتے ہیں، مختصر میں بتاتی ہوں۔ سریہ غمر ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت عکاشہ بن محصن کو 40 افراد کی کمان دے کر مقام غمر کی جانب روانہ کیا۔ یہ بنو الاسد کے چشمے کا نام ہے۔ مسلمانوں کی آمد کا سن کر دشمن بھاگ گیا اور مسلمان ان کے 200 اونٹ اور مدینہ ہاک لائے تھے۔ پھر سریہ ذوالقصہ ہے، جس کو یوں کہہ لیں کہ سریہ ذوالقصہ 2 حصوں میں ہوا تھا نا، تو یہ پہلا ہے سریہ ذوالقصہ 1۔ اسی ربیع الاول یا ربیع الاخر 6 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں
10 افراد کا ایک دستہ ذوالقصہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ جو نا مقام بنو صلبہ کے درمیان میں واقع تھا نا۔ دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 100 تھی۔ کمین گاہ میں چھپ گیا دشمن سارے نا، یعنی 10 صحابہ تھے اور 100 کے قریب دشمن تھے، وہ سارے چھپ گئے۔ جب صحابہ کرام سو گئے تو اچانک حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ صرف محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکے تھے، اور وہ بھی پھر زخمی ہو کے نکلے تھے۔ سریہ ذوالقصہ جو تھا نا 2، یعنی یہی اس کا دوسرا ہے کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقا کی شہادت کے بعد ربیع الاخر 6 ہجری میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو ذوالقصہ کی جانب روانہ فرمایا۔ انہوں نے 40 افراد کی نفری لے کے مذکورہ صحابہ کرام کی شہادت گاہ کا رخ کیا، رات بھر پیدل سفر کر کے علی صبح بنو صلبہ کے دیار میں پہنچتے ہی چھاپا مار دیا، لیکن بنو صلبہ اس تیزی سے پہاڑوں میں بھاگے کہ مسلمانوں کی گرفت میں نہ آ سکے۔ صرف ایک آدمی پکڑا گیا، وہ مسلمان ہو گیا، البتہ مویشی اور بکریاں ہاتھ آئی تھی نا۔ پھر سریہ جموم ہے، یہ سریہ زید بن حارثہ کی قیادت میں ربیع الاخر 6 ہجری میں جموم کی جانب روانہ کیا گیا۔ جموم مرع الزہران، یعنی جو ابھی موجودہ وادی فاطمہ ہے نا، اس میں بنو سلیم کے ایک چشمے کا نام ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو قبیلہ مزینہ کی ایک عورت جس کا نام حلیمہ تھا گرفت میں آ گئی۔ اس نے بنو سلیم کے ایک مقام کا پتہ بتایا جہاں سے بہت سے مویشی، بکریاں، قیدیات آئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ یہ سب لے کے مدینہ واپس آئے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مدنی عورت کو آزاد کر کے اس کی شادی کر دی تھی۔ اچھا، پھر ہے سریہ ایس۔ سریہ ایس اس لحاظ سے تھوڑا سا اہم ہے کہ اس میں قریش کی قیادت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یعنی حضرت ابو العاص کر رہے تھے۔ یہ سریہ نا 170 سواروں پر مشتمل تھا۔ اسے بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں ایس کی جانب روانہ کیا گیا۔ اس مہم میں قریش کے قافلے کا مال ہاتھ آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ ابو العاص اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے نا، تو وہ گرفتار تو نہیں ہو سکے، لیکن بھاگ کر نا وہ پھر سیدھے مدینہ پہنچے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے کر ان سے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر قافلے کا مال واپس دلا دیں۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے تھوڑا زیادہ چھوٹا بڑا جو کچھ تھا سب واپس کر دیا تھا۔ ابو العاص جو ہے نا یہ سارا مال لے کے مکہ پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی، پھر مسلمان ہو کر نا مدینہ تشریف لائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے جو نکاح کی بنیاد تھی نا اس پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے حوالے کر دیا تھا۔ اچھا، یہ واپسی نا 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے پاس ہوئی تھی، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو پہلے ہی نکاح کے تحت ان کو واپس کر دیا تھا۔ آپ نے پہلے ہی نکاح کی بنیاد پہ انہیں کیوں واپس کیا تھا؟ کیونکہ اس وقت تک کفار پر مسلمان عورتوں کے حرام کیے جانے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ اچھا، ادھر ایک حدیث یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جدید کے ساتھ رخصت کیا تھا، یا یہ کہ 6 برس کے بعد رخصت کیا تھا، لیکن اس کتاب کے رائٹر یعنی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کے مطابق یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک ہے سریہ طرف یا ترک۔ یہ سریہ بھی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جمادی الاخرہ میں طرف سے ترک نامی مقام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ مقام بنو صلبہ کے علاقے میں تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف 15 آدمی تھے، لیکن بدوؤں نے خبر پاتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو 4 اونٹ ہاتھ لگے، اور 4 روز بعد واپس آ گئے تھے نا۔ سریہ وادی القریٰ، یہ سریہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ اس کے کمانڈر بھی حضرت زید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ رجب 6 ہجری میں وادی القریٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ مقصد دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا تھا صرف، مگر وادی القریٰ کے باشندوں نے ان پر حملہ کر کے 9 صحابہ کو شہید کر دیا تھا، اور صرف 3 بچ سکے تھے، جن میں ایک خود حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ پھر ایک اور سریہ ہے سریہ خبت۔ اچھا، اس سریہ کا نا زمانہ رجب 8 ہجری بتایا جاتا ہے ویسے تو، لیکن سیاق یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیبیہ سے پہلے کا واقعہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے بعد تو مسلمان قریش کے کسی قافلے سے تعرض ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس سریے کے بارے میں نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 سواروں کی جمعیہ روانہ فرمائی تھی، اور یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ خود بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے امیر جو تھے نا ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ قریش کے ایک قافلے کا پتہ لگانا تھا۔ ہم اس مہم کے دوران سخت
بھوک سے دو چار ہوئے، یہاں تک کہ پتے جھاڑ جھاڑ کر کھانا پڑے، اسی لیے اس کا نام جیش خفت پڑ گیا، یعنی خفت جھاڑنے والے پتوں کو کہتے ہیں نا۔ کہتے ہیں آخر ایک آدمی نے 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے، پھر 3 اونٹ ذبح کیے تھے۔ یہ کل کتنے لوگ تھے؟ 300 سوار تھے نا، 300 لوگوں کی جمعیت تھی نا۔ تو کہتے ہیں جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے، یعنی 3 اونٹ کر کے 3 دفعہ ذبح کیے، لیکن اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد سمندر ہی نے امبر نامی ایک مچھلی پھینک دی، جس سے ہم آدھے مہینے تک کھاتے رہے اور اس کا تیل بھی لگاتے رہے، یہاں تک کہ ہمارے جسم ہماری طرف پلٹ آئے اور تندرست ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس کی پسلی کا ایک کانٹا لیا، لشکر کے اندر سب سے لمبے آدمی سب سے لمبے اونٹ کو دیکھ کر آدمی کو اس پر سوار کیا، وہ سوار ہو کر کانٹے کے نیچے سے گزر گیا، یعنی کتنی بڑی مچھلی تھی وہ۔ ہم نے اس کے گوشت کے کچھ ٹکڑے توشے کے طور پر رکھ لیے، جب مدینہ پہنچے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے اس کا تذکرہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رزق ہے جو اللہ نے تمہارے لیے برآمد کیا تھا، اس کا گوشت تمہارے پاس ہو تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ گوشت بھیج دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں آگے آپ کو ایک اور لاسٹ غزوہ بتاتی ہوں جو اس وقت آج کے لیکچر کا، غزوہ بنی مستلق یا غزوہ مریسہ۔ اچھا یہ ایک سیکنڈ نا، دیکھیں یہ غزوہ تو جنگی نقطہ نظر سے تو کوئی بھاری بھرکم غزوہ نہیں ہے، مگر اس حیثیت سے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ اس میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جن کی وجہ سے اسلامی معاشرے میں اضطراب اور ہلچل مچ گئی، اور جس کے نتیجے میں ایک طرف منافقین کا پردہ فاش ہوا تو دوسری طرف ایسے تعزیری قوانین نازل ہوئے جن سے اسلامی معاشرے کو شرف و عظمت اور پاکیزگی کی خاص شکل عطا ہوئی۔ اسی غزوے سے واپسی میں افق کا واقعہ پیش آیا تھا نا۔ افق کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹی تہمت لگائے جانے والا واقعہ۔ تو پہلے ہم اس غزوے کا ذکر کریں گے، اس کے بعد پھر میں آپ کو واقعات کی تفصیل بتاتی ہوں۔ اچھا یہ جو غزوہ ہے نا، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، یہ غزوہ عام اہل سیر کے بقول شعبان 5 ہجری میں اور ابن اسحاق کے بقول 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ بنو مستلق جو تھے نا وہ کون تھے؟ بنو مستلق جو تھے جو قبیلہ خزا کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزا کے لوگ نا عام طور پہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ نا قریش کی طرفدار تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حصیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر تو صحیح ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ کو کہا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا نمیلہ بن عبداللہ لیسی کو سونپا، اور بنو مستلق کی طرف جلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ روانگی 2 شعبان کو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ تھے۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ منافقین کی بھی ایک جماعت تھی جو اس سے پہلے کسی غزوے میں نہیں گئی تھی، یعنی اب تک منافقین نے کسی غزوے میں شرکت نہیں کی تھی، صرف یہ غزوہ تھا جس میں پہلی دفعہ منافقین شریک ہو رہے تھے۔ بنو مستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب موریسا نامی ایک چشمے پہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ قیدیوں میں نا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں جو بنو مستلق کے سردار حارث بن ابی زرار کی بیٹی تھی، وہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ ثابت رضی اللہ عنہ نے انہیں مکاتب بنا لیا۔ اب مکاتب کیا ہوتا ہے؟ مکاتب اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جو اپنے مالک سے یہ طے کر لے کہ وہ مقررہ رقم مالک کو ادا کر کے آزاد ہو جائے گی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے مقررہ رقم ادا کر کے ان کو آزاد کیا تھا اور ان سے پھر شادی کر لی تھی، یعنی حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں شمار ہوئی۔ اس شادی کی وجہ سے مسلمانوں نے بنو مستلق کے 100 گھرانوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے آزاد کر دیا۔ کہنے لگے کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں، لہٰذا دیکھیں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم برکت والی خاتون ثابت ہوئی نا۔ تو یہ تو تھی اس غزوے کی روداد، لیکن اس غزوے کے دوران 2 تکلیف دہ حادثے پیش آئے جنہیں منافقین نے اسلامی معاشرے بلکہ نبوی گھرانے تک کے اندر فتنہ و اضطراب بھڑکانے کے لیے استعمال کیا، اور ان واقعات کی بنیاد رکھنے والا کون تھا؟ عبداللہ بن
ابی رئیس منافق اور اس کے رفقا تھے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ عبداللہ بن ابی رئیس منافق جو تھا، اس کو اسلام اور مسلمانوں سے عموماً اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو خصوصاً بڑی جلن تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اوس اور خزرج اس کی قیادت پہ متفق ہو چکے تھے نا، اور اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج بنایا جا رہا تھا کہ اتنے میں مدینے کے اندر اسلام کی شعائیں پہنچ گئی اور لوگوں کی توجہ ابن حبی سے ہٹ گئی۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، اور اس کی یہ جلن تو ابتدائی ہجرت ہی سے واضح تھی، جبکہ ابھی اس نے اسلام کا اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ پھر جب جنگ بدر کے بعد جب اس نے ہوا کا رخ دیکھ کر اسلام کا اظہار کیا نا، تب بھی وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا دشمن ہی رہا۔ اسلامی معاشرے میں انتشار برپا کرنے اور اس کی اسلام کی آواز کمزور کرنے کی مسلسل تدبیریں سوچتا رہا۔ ہم نے پچھلے تمام لیکچرز میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس قدر نامعقول طریقے سے بنو قینقاع کے معاملے میں دخل انداز ہوا تھا، پھر غزوہ احد میں اس کی بدعہدی، شر، مسلمانوں کی صفوں میں بے چینی، انتشار پیدا کرنے کی کوششیں، پھر یہود کے قبیلے بنو نذیر سے مل کر مسلمانوں کے خلاف در پردہ سازشیں، پھر لاسٹ لیکچر میں جنگ خندق میں مسلمانوں کے اندر اضطراب اور کھلبلی مچانے اور انہیں مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کے لیے کس طرح کی اس نے جتن کیے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی 8 آیتوں میں ان تمام منافقین کے انداز فکر، طرز عمل، نفسیات اور خود غرضی اور موقع پرستی کا ایک جامع نقشہ کھینچا ہے۔ سورہ احزاب کی 8 آیتیں 13 to 20، ان میں ان تمام منافقین کے بارے میں ڈیٹیل میں ہمارے اللہ تعالیٰ نے جامع نقشہ کھینچ دیا ان کا۔ اب یہود جو ہے نا، دیکھیں اس موقع پہ اب یہود، منافقین، مشرکین اور سارے اعداء اسلام کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو چکی تھی کہ اسلام کے غلبے کا سبب اصل لشکر، تعداد کی کثرت اور مادی وسائل نہیں ہے، اور یہ آج بھی تمام اعداء اسلام کو بات اچھی طرح معلوم ہے اور ہو چکی ہے۔ اسلام کے غلبے کا سبب اصل لشکر، تعداد کی کثرت اور مادی وسائل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اسلام کے غلبے کا سبب وہ اللہ پرستی اور اخلاقی قدریں ہیں جن سے پورا اسلامی معاشرہ اور دین اسلام سے تعلق رکھنے والا ہر فرد بہرہ مند ہے، اور ان سب کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس فیض کا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو ان اخلاقی قدروں کا معجزے کی حد تک سب سے بلند نمونہ ہے۔ دیکھیں اب وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ اس دین اور اس کے حاملین کو ہتھیاروں کے بل پر نیست و نابود کرنا ممکن نہیں۔ اس لیے انہوں نے اب کیا طے کیا؟ انہوں نے اب یہ طے کیا کہ اخلاقی پہلو کو بنیاد بنا کے اس دین کے خلاف وسیع پیمانے پہ پروپیگنڈے کی جنگ چھیڑ دی جائے، اور اس کا پہلا نشانہ خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بنایا جائے۔ اور اسی لیے دیکھیں نا، جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دی تھی، اور پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کی، تو منافقین کو تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شور و شغب برپا کرنے کے لیے اپنی دانست میں 2 کمزور پہلو ہاتھ آئے تھے نا۔ وہ کیا تھے؟ وہ یہ نا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی 5ویں بیوی تھی، جبکہ قرآن نے تو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے شادی کیوں کر درست ہے۔ دوسرے یہ کہ زینب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی تھی، اس لیے عرب دستور کے مطابق ان سے شادی کرنا نہایت سنگین جرم اور زبردست گناہ تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے، منافقین نے اس سلسلے میں خوب پروپیگنڈا کیا، یعنی منافقین نے اس افسانے کا اتنی قوت سے پروپیگنڈا کیا تھا کہ اس کے اثرات کتب و احادیث و تفاسیر میں اب تک چلے آ رہے ہیں نا۔ اس وقت یہ سارا پروپیگنڈا کمزور اور سادہ لوگ مسلمانوں کے اندر اتنا مؤثر ثابت ہوا تھا کہ بالآخر قرآن مجید میں اس کی بابت واضح آیات نازل ہوئی، جن کے اندر شکوک پنہا کی بیماری کا پورا علاج تھا۔ قرآن کی آیات ہے نا، سورہ احزاب میں ہے نا، کچھ سورہ احزاب کی آیات ہیں۔ دیکھیں بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حرکتیں صبر اور نرمی سے برداشت کر رہے تھے، اور عام مسلمان بھی ان منافقین کی شر سے دامن بچا کے صبر و برداشت کے ساتھ رہ رہے تھے، کیونکہ انہیں سب کو تجربہ تھا کہ منافقین قدرت کی طرف سے رہ کے رسوا کیے جاتے رہیں گے۔ لیکن جب غزوہ بنو مستلق پیش آیا نا، منافقین بھی اس میں شریک ہوئے، اور یہ پہلی دفعہ منافقین کسی غزوے میں شریک ہوئے تھے، تو انہوں نے پھر ٹھیک وہی کیا جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 47 میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 47 سورہ توبہ کی، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے، یعنی منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اگر وہ تمہارے اندر نکلتے تو تمہیں مزید فساد ہی سے 2-4 کرتے اور فتنے کی تلاش میں تمہارے اندر تگ و دو کرتے، اور یہی کیا منافقین نے۔ اب انہیں اس غزوے میں انہیں بڑھاس نکالنے کے 2 مواقع آتا ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں خاصا اضطراب
اضطراب اور انتشار مچایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تو بدترین پروپیگنڈا کیا۔ اب یہ دونوں واقعات کیا تھے؟ دیکھیے پہلا واقعہ تو یہ ہے جس میں ہے نا کہ مدینہ سے ذلیل ترین آدمی کو نکالنے کی بات۔ ایک سیکنڈ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنو مستلق سے فارغ ہو کے ابھی چشمہ مریسہ پر قیام پذیری فرماتے، تمام مسلمان بھی موجود تھے، سب لوگ موجود تھے، ابھی وہاں سے نکلے نہیں تھے کہ کچھ لوگ پانی لینے گئے۔ انہی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک مزدور بھی تھا جس کا نام جہجہ غفاری تھا۔ پانی پہ ایک اور شخص سنان بن برجنہمنی سے اس کی دھکم دھکا ہو گئی، دونوں لڑ پڑے۔ پھر جہنی نے پکارا یا معاشر الانصار، انصار کے لوگوں مدد کو پہنچے۔ جہجہ نے آواز دی یا معاشر المہاجرین، مہاجرین مدد کو آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر پاتے ہی وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا میں تمہارے اندر موجود ہوں اور جہالیت کی پکار پکاری جا رہی ہے، اسے چھوڑو، یہ بدبودار ہے۔ ختم ہو گیا واقعہ، ہمارے پیارے نبی نے سمجھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس واقعے کی خبر عبداللہ بن ابی منافق کو جب ہوئی تو اس کو تو جیسے موقع مل گیا نا، اور بولا کیا ان لوگوں نے ایسی حرکت کی ہے؟ یہ ہمارے علاقے میں آ کر اب ہمارے ہی حریف اور مد مقابل ہو گئے ہیں۔ اللہ کی قسم ہماری اور ان کی حالت پہ تو وہی مثل صادق آتی ہے جو پہلوں نے کہی ہے کہ اپنے کتے کو پال پوس کر موٹا تازہ کرو تاکہ وہ تمہیں کو کھاڑ پائے، تمہیں کو پھاڑ کھائے۔ سنو اللہ کی قسم اب ہم مدینہ واپس ہوئے تو ہم میں سے معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو نکال باہر کرے گا۔ پھر حاضرین کی طرف متوجہ ہو کے بولا یہ مصیبت تم نے خود مول لی ہے، تم نے انہیں اپنے شہر میں اتارا، اپنے اموال بانٹ کر دیے، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اگر اسے دینا بند کر دو یہ تمہارا شہر چھوڑ کر کہیں اور چلتے بنیں گے۔ اس وقت نا مجلس میں نا ایک نوجوان صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے آ کر نا اپنے چچا کو پوری بات کہہ سنائی۔ ان کے چچا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے حضور عباد بن بشیر سے کہیے کہ اسے قتل کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ کیسے مناسب رہے گا؟ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ نہیں بلکہ تم کوچ کا اعلان کر دو۔ دیکھیں یہ ایسا وقت تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے نا، لوگ چل پڑے تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور سلام کر کے عرض کیا کہ آج آپ نے ناوقت کوچ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے صاحب یعنی ابی منافق نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس کی خبر نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے دریافت کیا کیا اس نے کیا کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خیال ہے کہ وہ مدینہ واپس ہوا تو معزز ترین آدمی ذلیل ترین آدمی کو مدینے سے باہر کر دے گا، نکال باہر کرے گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو اسے مدینے سے باہر نکال دیں، اللہ کی قسم وہ ذلیل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باعزت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول اس کے ساتھ نرمی برتیے کیونکہ واللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے پاس اس وقت لے آیا جب اس کی قوم اس کی تاج پوشی کے لیے مونگوں کا تاج تیار کر رہی تھی، اس لیے اب وہ سمجھتا ہے کہ آپ نے صرف اس کی بادشاہت چھین لی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر شام تک پورا دن، صبح تک پوری رات چلتے رہے، بلکہ اگلے دن کی ابتدائی اوقات میں اتنی دیر تک سفر جاری رکھا کہ دھوپ سے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد اتر کر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگ زمین پر جسم رکھتے ہی بے خبر ہو گئے۔ آپ کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کو سکون سے بیٹھ کے گپ لڑانے کا موقع نہ ملے۔ ادھر عبداللہ بن ابی کو جب پتا چلا نا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانڈا پھوڑ دیا ہے تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ اس نے جو بات آپ کو بتائی ہے وہ بات میں نے نہیں کہی اور نہ اسے زبان پر لے آیا ہوں۔ اس وقت وہاں انصار کے کچھ لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وہ لڑکا ہے، ممکن ہے ہو سکتا ہے اسے وہم ہو گیا اور اس شخص نے جو کچھ کہا اسے ٹھیک ٹھیک یاد نہ رکھ سکو۔ اچھا دیکھیں یہ بات تو نا حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہی تھی نا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس پر مجھے ایسا غم لاحق ہوا کہ ویسے غم سے کبھی دو چار نہیں ہوا تھا اور میں صدمے سے اپنے گھر ہی بیٹھا رہا نا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین نازل فرمائی جس میں دونوں باتیں مذکور ہیں۔ سورہ منافقین کی آیت نمبر 7 اور 8 میں نا اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں کلیئر کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی بتایا کہ یہ منافقین وہی ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ چلتے بنے۔ یہ منافقین کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ واپس ہوئے تو اس سے عزت والا ذلت والے کو نکال باہر کرے گا۔ حضرت زید الطن کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد رسول نے مجھے بلوایا اور یہ آیتیں پڑھ کے سنائی، پھر فرمایا اللہ نے تمہاری تصدیق کر دی ہے۔ اچھا ایک اور بات یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو منافق تھا عبداللہ بن ابی منافق،
اس کا اپنا بیٹا یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے بالکل برعکس یعنی انتہائی نیک تینت انسان اور خیار صحابہ میں سے تھے. انہوں نے اپنے باپ سے نا برات اختیار کر لی تھی اور مدینہ کے دروازے پہ نا تلوار سونت کے کھڑے ہو گئے تھے. جب ان کا باپ عبداللہ بن نبی وہاں پہنچا تو اس سے بولے اللہ کی قسم آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھ سکتے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور آپ ذلیل ہیں. اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت دی. تب صاحبزادے نے باپ کا راستہ چھوڑا اور عبداللہ بن نبی کی انہی صاحبزادے یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی عرض کی تھی کہ اے اللہ کے رسول آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مجھے فرمائیے اللہ کی قسم میں اس کا سر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا. یہ ایک ہی گھر میں رہنے والے دو افراد اور ان کا یعنی سوچ اور طرز عمل دیکھیں نا تو اللہ جسے ہدایت دے. اب یہ پہلا واقعہ ہے نا. دوسرا واقعہ افق. واقعہ افق جو ہے نا اس غزوے کا دوسرا اہم واقعہ ہے. اس کو بھی ابھی کور کر ہی لیتے ہیں ابھی تو ٹائم ہے یہ چھوٹا سا ہے ٹھیک ہے. اس واقعے کا محاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ سفر میں جاتے ہوئے ازواج مطہرات کے درمیان قرہ اندازی فرماتے جس کا قرہ نکل آتا نا اسے ہمراہ لے جاتے تھے. اس غزوے میں قرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے. غزوے سے واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجت کے لیے گئیں. اپنی بہن کا ہار جسے آریتن لے گئی تھی کھو بیٹھی یعنی مانگ کے لے کے گئی ہوں گی اپنی بہن سے ہار تو وہ وہاں کھو بیٹھی. احساس ہوتی نا فوراً اس جگہ واپس گئی جہاں ہار غائب ہوا تھا. اس دوران نا لشکر کوچ کر گیا اور آپ کا ہودج بھی یہ سمجھتے ہوئے ان پر لاد دیا گیا کہ آپ اس میں موجود ہیں. اچھا ہودج کے ہلکی پن پر بھی نہ کوئی چونکا کیونکہ حضرت عائشہ نا ابھی 9 عمر تھی. بدن موٹا اور بوجھل نہیں تھا. نیز چونکہ کئی آدمیوں نے مل کے ہودج اٹھایا تھا اس لیے بھی ہلکے پن پہ تعجب نہیں ہوا نا. اگر صرف ایک یا 2 آدمی اٹھاتے تو شاید انہیں ضرور محسوس ہو جاتا. بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہار ڈھونڈ کر قیام گاہ پہنچی تو پورا لشکر جا چکا تھا. میدان خالی پڑا تھا. نہ کوئی پکارنے والا تھا نہ جواب دینے والا. وہ اس خیال سے وہیں بیٹھ گئی کہ لوگ انہیں نہ پائیں گے تو پلٹ کے وہیں تلاش کرنے آئیں گے. لیکن اللہ اپنے امر پر غالب ہے. وہ بلائے عرش سے جو تدبیر چاہتا ہے کرتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی. ایک سیکنڈ. ادھر نہ ایک صحابی حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو لشکر کے پیچھے رہتے تھے تاکہ اہل لشکر کی گری ہوئی چیز ملے تو اسے اٹھا لیں. وہ مزید آگے بڑھے تو ایک سوئے انسان کو دیکھا نا. انہوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو پہچان لیا کیونکہ وہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی انہیں دیکھ چکے تھے. انہوں نے انا للہ پڑھی اور اپنی سواری بٹھا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئی. حضرت صفوان نے انا للہ کے سوا زبان سے ایک لفظ نہ نکالا. چپ چاپ سواری کی نکیل تھامی اور پیدل چلتے ہوئے لشکر میں آ گئے. یہ ٹھیک نہ دوپہر کا وقت تھا اور لشکر پڑاؤ ڈال چکا تھا. لشکر وہاں پہ یعنی ٹھہر چکا تھا. اللہ کے دشمن خبیث عبداللہ بن ابی منافق کو بھڑاس نکالنے کا ایک اور موقع مل گیا. چنانچہ اس کے پہلو میں نفاق حسد کی جو چنگاری سلگ رہی تھی نا اس نے اس کے کرب پنا کو آیا اور نمایاں کیا. یعنی بدکاری کی تہمت تراش کر واقعات کے تانے بانے بننا تہمت کے خاکے میں رنگ بھرنا اسے پھیلانا بڑھانا ادھیڑنا بننا شروع کیا. اس کے ساتھی بھی اسی بات کو بنیاد بنا کے اس کا تقرب حاصل کرنے لگے. جب مدینہ آئے تو ان تہمت تراشوں نے خوب جم کے پروپیگنڈا کیا یہاں تک کہ کچھ اہل ایمان بھی دھوکے میں آ گئے. ادھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے کچھ بول نہیں رہے تھے. لیکن جب لمبے عرصے تک وحی نہ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص اصحاب سے مشورہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد پریشان دیکھ کے اشارے میں مشورہ دیا کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں. لیکن حضرت اسامہ وغیرہ نے مشورہ دیا کہ آپ انہیں اپنی زوجیت میں برقرار رکھیں دشمنوں کی بات پر کان نہ دھریں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو عبداللہ بن نبی کی ایذا رسانی سے نجات دلانے کی طرف توجہ دلائی. جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی تو اس پر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے رغبت ظاہر کی کہ اسے یعنی عبداللہ بن نبی کو قتل کر دیں. لیکن حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ جو عبداللہ بن نبی کے قبیلہ خزرج کے سردار تھے نا قبائلی حمیت غالب آ گئی اور دونوں حضرات میں ترش کلامی ہو گئی جس کے نتیجے میں دونوں ہی قبیلے بھڑک اٹھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاصی مشکل سے انہیں خاموش کیا پھر خود بھی خاموش ہو گیا.
ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ان کا کیا حال تھا نا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حال یہ تھا کہ وہ غزوے سے واپس آتے ہی نا بیمار پڑ گئی اور 1 مہینے تک مسلسل بیمار رہی۔ انہیں اس تہمت کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، البتہ انہیں یہ بات بڑی کھٹکتی رہتی تھی کہ بیماری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو لطف و عنایت ہوا کرتی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر سلام کرتے، یہ پوچھ کر واپس ہو جاتے کہ کیسی ہیں، بیٹھتے نہیں تھے نا۔ ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب بیماری سے اٹھ چکی تو ایک رات ام مستہ کے ہمراہ قضائے حاجت کے لیے میدان میں گئی۔ اتفاق سے ام مستہ اپنی چادر میں پھنس کر پھسل گئیں۔ اس پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بددعا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حرکت پہ انہیں ٹوکا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بتلانے کے لیے کہ میرا بیٹا بھی پروپیگنڈے کے جرم میں شریک ہے، تہمت کا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حیران واپس آ کے اس خبر کا ٹھیک ٹھیک پتہ لگانے کی غرض سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے والدین کے پاس جانے کی اجازت چاہی، پھر اجازت پا کے والدین کے پاس تشریف لے گئی۔ جب صورتحال کا یقینی طور پر علم ہو گیا تو بے اختیار رونے لگی۔ پھر 2 رات 1 دن روتے روتے گزر گیا۔ کتنا تکلیف تو ہوگا حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ۔ اس دوران نہ نیند کا سرما لگایا نہ آنسو کی جھڑی رکی، وہ محسوس کرتی تھی کہ روتے روتے کلیجہ شک ہو جائے گا۔ اسی حالت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کلمہ شہادت پر مشتمل خطبہ پڑھا اور فرمایا، اے عائشہ، مجھے تمہارے متعلق ایسی اور ایسی بات کا پتہ لگا ہے، اگر تم اس سے بری ہو تو اللہ تعالیٰ عنقریب تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگو، توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ یہ بات سن کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے آنسو ایک دم تھم گئے، اب انہیں آنسو کا ایک قطرہ بھی محسوس نہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنے والدین سے کہا کہ وہ آپ کو جواب دیں، لیکن ان کے والدین کی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی کہا، واللہ میں جانتی ہوں کہ یہ بات سنتے سنتے آپ لوگوں کے دلوں میں اچھی طرح بیٹھ گئی ہے اور آپ لوگوں نے اسے بالکل سچ سمجھ لیا ہے، اس لیے اب اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ میری بات سچ نہ سمجھیں گے، اور اگر میں کسی بات کا اعتراف کر لوں حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں تو آپ لوگ صحیح مان لیں گے۔ ایسی صورت میں واللہ میرے لیے اور آپ لوگوں کے لیے وہی مثل ہے جسے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا کہ صبر ہی بہتر ہے، تم لوگ جو کچھ کہتے ہو اس پر اللہ کی مدد مطلوب ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دوسری جانب پلٹ کر لے گئی اور اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نزول وحی کی شدت و کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ اے عائشہ، اللہ نے تمہیں بری کر دیا۔ اس پر خوشی سے نہ ان کی ماں بولی، عائشہ حضور کی جانب اٹھو، شکریہ ادا کرو۔ انہوں نے اپنی دامن کی برات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اعتماد و وثوق کے سبب قدر ناز کے انداز میں کہا، واللہ میں تو ان کی طرف نہ اٹھوں گی، صرف اللہ کی حمد کروں گی۔ دیکھیں یہ اس موقع پر نا واقع افق کی سے متعلق جو آیات نازل ہوئی ہیں نا، اللہ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں وہ سورہ نور کی 10 آیات ہیں، اور وہ آیت ہیں آیت نمبر جو ہے نا 11 to 20، یعنی آیت نمبر 11 to 20 سورہ نور کی آیات ہیں۔ یہ جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، انہیں خطبہ دیا اور برات کے سلسلے میں اللہ نے جو آیات نازل فرمائی تھی ان کی تلاوت کی، یعنی 11 to 20 سورہ نور کی آیت۔ اس کے بعد ممبر سے اتر کے خالص مومنین میں سے 2 مردوں اور 1 عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ خالص مومن مسلمان تھے، اور یہ کون تھے؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے قدم پھسل گئے تھے، انہوں نے تہمت تراشی میں حصہ لیا تھا، اس لیے 2 مرد اور 1 عورت، ان تینوں مسلمانوں کو۔ اسلامی قانون یہی ہے نا کہ جو شخص کسی پہ زنا کی تہمت لگائے اور ثبوت نہ پیش کرے، اسے یعنی اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ باقی رہا اس جھوٹ کا پیشوا عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا منافقین، تو انہیں اس دنیا میں سزا نہ دی گئی، لیکن وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے جہاں نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، صرف وہ کامیاب ہوں گے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کے جائیں۔
چلیں آج کے اس لیکچر کو یہیں پہ روکتے ہیں ایک دعا کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. بے شک میں نے تیری طرف توبہ کی اور بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں چمن میں بے صدا مثل رم شبنم ہے تو، لب کشا ہو جا سرود بربط عالم ہے تو. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر، مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب تیرے درد کی چمک ہو، تیری یاد کی کسک ہو. میرے دل کی دھڑکنوں کو نئی بے کلی عطا کر. جو تجھی سے لو لگا دے، جو مجھے میرا بتا دے. میرے عہد کی زبان میں مجھے گمراہی عطا کر. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر. میری زندگی میں یا رب میں سفر میں سو نہ جاؤں، میں یہیں پہ کھو نہ جاؤں. مجھے ذوق و شوق منزل کی ہمی عطا کر. بڑی دور ہے ابھی تک رگ جان کی مسافت، جو دیا ہے قرب تو نے تو شعور بھی عطا کر. میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب بھری انجمن میں رہ کر نہ ہوں آشنا کسی سے. مجھے دوستوں کے جھرمٹ میں وہ بے کسی عطا کر. مجھے تیری جستجو ہو، میرے دل میں تو ہی تو ہو. میرے قلب کو وہ فیض در عارفی عطا کر. جو دلوں میں نور کر دے وہی روشنی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر. مجھے زندگی میں یا رب سر بندگی عطا کر. میرے دل کی بے حسی کو غم عاشقی عطا کر. مجھے زندگی
زندگی